اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی مقدس اور عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس ماہ میں بہت سے اسلامی واقعات رونما ہوئے۔ اس ماہ کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشوراء، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ یوم عاشوراء کے دن ہی واقعہ کربلا پیش آیا، جس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی خاطر اور اسلام کی سربلندی کے لیے یزیدیت کی بیعت کرنے سے انکار کرتے ہوئے حق و سچ کا علم بلند کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج میں اس ویڈیو میں یوم عاشوراء کی فضیلت اور اس دن کے کچھ نوافل شیئر کروں گا، کیونکہ یہ دن بہت عظمت اور تقدس کا حامل ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اس دن کی برکات سے بھرپور فیض اٹھانا چاہیے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور جب یزید نے خلافت پر قبضہ کر لیا اور خود کو مسلمانوں کا حکمران تسلیم کروانے کی کوشش کی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، کیونکہ وہ دین اسلام کے اصولوں اور عدل و انصاف کے منافی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنے 72 ساتھیوں کے ہمراہ خیمے ڈالے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی کو بند کر دیا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا، ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے، یہاں تک کہ خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ مگر پھر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری دم تک اور اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ کی اور یزید کی بیعت سے انکار کیا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے آپ کے تمام ساتھی شہید ہوتے چلے گئے، مگر پھر بھی اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑا۔ اور آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لڑتے ہوئے 10 محرم کو جام شہادت نوش فرمایا اور ہمیشہ کے لیے اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ کربلا کا واقعہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی لذتوں، مال و منصب سب کو چھوڑ کر دین اسلام کے لیے اپنی جان قربان کی۔ یوم عاشوراء ہمیں بھی صبر، سچائی، قربانی اور حق پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس دن کے کچھ نوافل ہیں جس کے پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ان کا طریقہ کار سن لیں۔ عاشوراء کی شب بعد نماز عشاء 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 دفعہ اور سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں، اور دعا کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا کریں۔ انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والوں کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ 10 محرم بعد نماز عشاء 8 رکعت نفل نماز 4 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھیں اور سلام کے بعد درود پاک 70 مرتبہ اور استغفار کو بھی 70 مرتبہ پڑھ کر
اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والوں کی قبر کو روشن کر کے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا اور حشر کے دن اس کی مغفرت فرما دے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کے روزے کی بھی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، لہٰذا 10 محرم کا روزہ رکھیں اور کوشش کریں کہ 9 محرم کو بھی ساتھ ملا کر 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ اس دن روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے اور اس ایک روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس دن زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اپنے دسترخواں میں وسعت پیدا کریں، خاص طور پر نظر و نیاز کا اہتمام کریں، خوب دعائیں مانگیں اور خصوصی طور پر شہدائے کربلا کو ایصال ثواب کیجیے۔ کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، درود پاک کو خود بھی پڑھیں اور کمنٹ باکس میں بھی درود پاک کو لازمی شیئر کر دیں، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ جو بھی درود پاک پڑھے گا اس کا اجر و ثواب سب کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس دن کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔